اور یہ بغداد سے آتے ہیں دینے کے لیے، وہ لے کے جاتی ہے، یہ دے کے جاتے ہیں، وہ آتی ہے تو برباد کرتی ہے، یہ آتے ہیں تو آباد کرتے ہیں، وہ آتی ہے تو جہنمی بنا دیتی ہے، اور جب یہ آتے ہیں تو جنت کس کے چکر میں پڑا ہے؟ نوجوانوں تمہیں بڑا مزہ آتا ہے جب یہ آتی ہے، بہت مزہ آتا ہے، لیکن قسم خدا کی اس کے ناچ کے ساتھ ساتھ جب تمہارا ناچ قبر میں ہوگا نا تب کوئی بچانے والا نہیں، جب فرشتے آگ کا کوڑا لے کے آئیں گے تب کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آج لاجواب کہتا ہے ہوگا وہ دیکھا جائے گا، مولوی صاحب امام صاحب جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ جب قبر میں کوڑے پڑیں گے تب دیکھا جائے گا، جب فرشتے گرز پھیریں گے تب دیکھا جائے گا، جب لوہے کی زنجیریں آگ کی زنجیریں گلے میں اور پیروں میں پڑیں گی تب دیکھا جائے گا، جب فرشتے جہنم میں جھونک دیں گے تب دیکھا جائے گا، جب مدینے والا چہرہ پھیر لیں گے تب دیکھا جائے گا، جب غوث اعظم دربار سے للکار دیں گے تب دیکھا جائے گا۔ ابے جتنے یہاں باپ بیٹھے ہیں اور جو گھروں میں بات سن رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، جہنم کے ایندھن ہونے سے بچا لے۔ آج ہمارے بیٹے کو اگر پولیس پکڑ لیتی ہے تو باپ بے چین رہتا ہے، سفارش لگ جائے کچھ بھی لگ جائے پیسہ لگ جائے پر چھوٹ جائے، ہوتا ہے نہیں ہوتا، سب کو بے چینی ہوتی ہے، لیکن جہنم میں جب فرشتے پکڑ لیں گے تب کیا کرو، تب کیسے چھڑاؤ؟ وہاں پیسہ نہیں چلے، سفارش نہیں چلے، فونوں سے کام نہیں چلے، اگر وہاں چلے گا تو بغداد والے غوث اعظم سے کام چلے گا، اگر چلے گا تو مدینے والے آقا سے کام چلے گا۔ میرے نبی کے غلام کو چھوڑ دو یا عیاشیاں کرنا چھوڑ دو، پیسہ ہے نا جلد سے کرو، پیسہ ہے نا تو مسجدوں میں لگا لو، پیسہ ہے نوجوانوں تو 3-4 نوجوان اکٹھے ہو جایا کرو اور دیکھا کرو ہمارے گاؤں میں غریب کون ہے، کسی غریب بیٹی کی شادی کرا دینا اور ان کے ہاتھ پیلے کرا دیے، اللہ کی قسم اللہ تمہاری زندگی بھر کے گناہوں نہ معاف کرے۔ تمہارے پاس پیسہ ہے تو نچلیوں پہ مت لٹاؤ، اپنی قوم کی بیٹیوں پہ لٹا دو، تمہارے پاس پیسہ ہے تو ان علماء پہ لٹا دو، تمہارے پاس پیسہ ہے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے اس کی آواز کم کر دو بھائی، اس کی سیٹنگ نہیں ہوئی ابھی۔ اچھا بولو سبحان اللہ، سمجھ میں آئے گا، ہلکا سے اس کی اسپیکر کا کم کر دو، ریپیٹ زیادہ ہے، آواز نہیں آ رہی، ریپیٹ کم کرو، ریپیٹ۔ ہاں زور سے بولو سبحان اللہ، اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے، اب تو نہیں دے رہا کئی آواز، ریپیٹ کم کرو بھائی، اور ریپیٹ کم کرو، اور کم کرو، ریپیٹ کم کرو، آواز کم مت کرو، آواز رہنے دے، ریپیٹ کم کرو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ایسا ہوتا ہے نا کچھ ویسے بھی کم سمجھ میں آتی ہے، اب صحیح ہے کہ نہیں؟ ان عیاشیوں کو چھوڑ دو، مکاریوں کو چھوڑ دو، کانوں سے مت سنو، دل کے کانوں سے سنو۔ اے نبی کے غلاموں، اپنے نبی کے سچے غلام بن جاؤ، اپنی دولتوں کو نبی کے نام پہ خرچ کرنا شروع کر دو، اپنے پیسوں کو غوث اعظم کے نام پہ خرچ کرنا شروع کر دو، مسجدوں کو عالیشان بناؤ۔ یاد رکھو ہماری بلڈنگیں ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی، ہمارے گھر ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، ہماری گاڑیاں ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت جب قریب آئے گی تو اللہ فرمائے گا اسرافیل علیہ السلام سے جاؤ سور پھونک دو، وہ ایک سور ہوگا ان کے پاس، وہ پھونکتے ہیں، اس سے ایک آواز نکلتی ہے، پہلے دھیمی دھیمی آواز نکلے گی، اس کی آواز اتنی تیز ہو جائے گی لوگوں کے کان پھٹنے لگیں گے، لوگ پریشان ہونے لگیں گے، اس کی آواز سے لوگ مرنے لگیں گے۔ جب وہ اسرافیل علیہ السلام چلیں گے تو عرض کریں گے مولا دنیا میں ہم جا کے سور پھونک دیں گے، پوری دنیا فنا ہو جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی مکان نہیں رہے گا، کوئی بستی نہیں رہے گی، کوئی شہر نہیں رہے گا، کوئی مرد عورت نہیں رہے گی، کوئی بچہ نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا مولا، لیکن دنیا میں
میں تو تیری مسجدیں بھی ہیں مولا وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اللہ ان کا کیا کریں؟ اللہ فرمائے گا جاؤ میری مسجدوں کو اٹھا لاؤ، فرشتے دوڑ کے آئیں گے اللہ کی مسجد کو اٹھا کے لے جائیں گے، اے بیرم کا ہو جائے گی، تمہاری لاکھوں کی بلڈنگ بنا ہو جائے گی، لیکن جو تم نے مسجد بنائی ہے فرشتے اس کو لے کے جائیں گے، اور لے جانے کے بعد عرض کریں گے مولا اس کا کیا کریں؟ اللہ فرمائے گا اس مسجد کو جنت کا تاج بنا دو، اے اونٹ کی شکل میں میدان محشر میں لایا جائے گا، ان کی نقیل اماموں کے ہاتھ میں ہوگی، اور اعلان کیا جائے گا کہاں ہے مسجد بنانے والے، کہاں ہے مسجد میں جھاڑو لگانے والے، کہاں ہے مسجد کا خیال رکھنے والے، کہاں ہے مسجد میں پیسہ لگانے والے، کہاں ہے اماموں کی خدمت کرنے والے؟ سامنے نکل آئے، پیسہ لگانے والے آ جائیں گے، مسجد بنانے والے آ جائیں گے، جھاڑو لگانے والے آ جائیں گے، پیسہ خرچ کرنے والے آ جائیں گے، اماموں کی خدمت کرنے والے آ جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا اونٹ پہ سوار ہو جاؤ، وہ مسجد جو اونٹ کی شکل میں ہوگی اس پہ سوار کر دیا جائے گا، اونٹ کی لگام امام کے ہاتھ میں ہوگی، اور جو مؤذن اذان دینے والا ہے وہ پیچھے سے اونٹ کو ہکالے گا، وہ کہیں گے مولا آپ کہاں جائیں گے؟ اللہ فرمائے گا تم نے بہت پیسہ لگایا ہے، میرا گھر بنایا ہے، تم نے کروڑوں روپے لگائے، میرا گھر بنایا، تم نے اس کو سنوارا تھا، تم نے اس کو اچھا کیا تھا، آج اس کا صلہ تمہیں یہ مل رہا ہے کہ تم اس پہ سوار ہو جاؤ، تمہیں پل صراط سے پار نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ مسجد ہے جو سواری کی شکل میں لائی گئی ہے، یہ تمہیں میری پل صراط سے پار کرا کے جنت میں داخل کرا دیں گی۔ تو پیسہ لگانا ان میں خرچ کرو، ناچوں میں پیسہ خرچ مت کرو، شراب میں پیسہ خرچ مت کرو، عیاشیوں میں پیسہ خرچ مت کرو، حرام میں پیسہ خرچ مت کرو، اب 11ویں شریف مناؤ، ہر مہینہ منایا کرو، ہر مہینے مل کے خیرات کیا کرو، ہر مہینے علماء کو بلایا کرو، ہر مہینے جلسے سجایا کرو، ہر مہینے اپنی ماں اور بہنوں کے لیے یہ جلسے سجاؤ گے۔ تم شکایت کرتے ہو امام صاحب بیوی کہنا نہیں مانتی، امام صاحب بیوی کے لیے کوئی تعویذ کر دے، ابے تو نبی کا کہنا نہیں مانتا، تو رب کا حکم نہیں مانتا ہے، تو غوث اعظم کا حکم نہیں مانتا ہے، اس لیے بیوی تیرا حکم نہیں مانتی ہے۔ اگر تو نبی کا فرما بردار بن جائے گا بیوی تیری فرما بردار بن جائے گی۔ ابے نبی سے محبت کر لیا کر، نبی سے پیار کر لیا کر، نبی کی محفل منا لیا کر، قسم خدا کی یہ ہماری ماں اور بہنیں جب غوث اعظم کی محفل میں بیٹھیں گی اور کچھ سن کے جائیں گی اس پہ عمل کر لیں گی، اور گھر میں جانے کے بعد جب اس پہ عمل کرنے لگیں گی تو اللہ اس عورت کا بیڑا تو پار فرمائے گا، ساتھ ساتھ اس کے شوہر اور اس کے بچوں کا بھی بیڑا پار فرمائے گا۔ یہ ایسی محفلیں منا لیا سجایا کر، ان پہ عمل کیا کر۔ تو چور سامنے بیٹھا ہوا ہے، دل ہی دل میں سوچ رہا ہے ہر انسان کا بچانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے، لیکن میرا بچانے والا کون ہوگا؟ اسی پریشانی میں گر جاتا ہے، بستر پہ جا کے لیٹ کے رونے لگتا ہے، بار بار اسے اپنی سیاہ کاریاں یاد آ رہی ہیں، بار بار اسے بدکاریاں یاد آ رہی ہیں، میں نے فلانے کا اتنا مال لوٹا، میں نے اتنے غریب کا مال لوٹا، میں نے اس بیوہ کا بھی مال لوٹا ہے، میں نے اس کو پریشان کیا ہے، میں نے اس کو ستایا ہے۔ یہی سوچ سوچ کے رو رہا ہے، یار تجھے بچائے گا کون؟ تیرے کان کون آئے گا؟ تیرا ہاتھ کون پکڑے گا؟ یہی سوچتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، آخر کار گھر سے نکل جاتا ہے۔ نکلنے کے بعد فجر کے ٹائم اللہ کے ولی جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد عرض کرتا ہے جنید بغدادی حضور غوث اعظم کے پیروں میں سے ہیں، پہنچتا ہے عرض کرتا ہے حضور میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ حضور جنید بغدادی فرماتے ہیں بول تو کام کیا کرتا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور کام تو کچھ نہیں کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں، یہ نہیں بتاتا ہے میں مال لوٹتا ہوں، یہ نہیں بتاتا ہے میں چوری کرتا ہوں، یہ نہیں بتاتا ہے میں مال لوٹتا ہوں، دوسروں کے گھر میں ڈاکے ڈالتا ہوں۔ کہتا حضور چھوٹا سا کام میں بتانے کے لائق نہیں ہے، حضور بس ایسی تھوڑا سا کام کر لیتا ہوں۔ جنید بغدادی کی نظر ہے ابے پیر تو دیکھتے ہیں، پیر تو سب جانتے ہیں، پیر کی نظر سے چھپا کیا ہے؟ آج تم پیر کی نظر سے ابے جب پیر آتے ہیں بھاگ بھاگ کے مصافحہ کرتے ہو، میرے گاؤں میں پیر آ گئے، میں محمد میاں کا مرید ہو گیا، میں فلاں پیر کا مرید ہو گیا،
گیا. ابے مرید ہونے والوں, خالی ہاتھ پکڑنے سے کام نہیں چلتا ہے, پھیٹا پکڑنے سے کام نہیں چلتا ہے. ان کا طریقہ پکڑنے سے کام چلے گا, ان کا کردار پکڑنے سے کام چلے گا, ان کا اخلاق پکڑنے سے کام چلے گا, ان کے راستے پکڑنے سے کام چلے گا. ابے پھیٹا پکڑنے سے کام نہیں چلتا. اگر کوئی اور آدمی آ کے پھیٹا پکڑ لے تو وہ جنتی نہیں ہو سکتا. جنتی وہی بنتا ہے, پیر اسی کو بچاتا ہے جو پیر کے طریقے پہ چلا کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ. ہم نے پیری مریدوں کو سمجھا کیا ہے؟ خالی فارملٹی سمجھتے ہیں کہ پیر نے دامن دے دیا, مرید نے پکڑ لیا, بس باقی کچھ بھی کرتے رہو, کوئی مطلب نہیں. بھائی بھائی سے چڑھ رہا ہے, گلا کاٹ رہا ہے ایک دوسرے کا مال مار رہا ہے, بس پیر کے دامن ہے, پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پیر کا دامن بولو بولو, پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پکڑا ہی نہیں چھوڑیں گے. کہاں سے پکڑا ہی نہیں. اگر پیر کا دامن ہاتھ میں آ گیا ہوتا تو شراب کی بوتل ہاتھ میں نہیں ہوتی. جن کے ہاتھوں میں پیر کا دامن ہوتا ہے ان کے ہاتھوں میں شراب کی بوتل نہیں ہوتی. جن کے ہاتھوں میں پیر کا دامن ہوتا ہے ان کے ہاتھوں میں زنا نہیں ہوتا. جن کے ہاتھوں میں پیر کا دامن ہوتا ہے ان کے ہاتھوں میں رشوتیں نہیں ہوتی. جن کے ہاتھ میں پیر کا دامن ہوتا ہے ان کے ہاتھوں میں عیاشی اور مکاری نہیں ہوتی. جن کے ہاتھوں میں پیر کا دامن ہوتا ہے ان کے ہاتھوں میں نچنیاں کا ہاتھ نہیں ہوتا. جن کے ہاتھوں میں پیر کا دامن ہوتا ہے ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں کعبے کا غلاف ہوتا ہے, ان کے ہاتھوں میں غوث اعظم کی محبت ہوتی ہے, ان کے ہاتھوں میں رسول اعظم کی محبت ہوتی ہے. ابے پیر کا دامن پکڑنے والوں, دیکھو پیر کا دامن کیسے ہوتا ہے اور کیسے پکڑا جاتا ہے. جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, عرض کرتا ہے حضور میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں. جنید بغدادی فرماتے ہیں کام کیا کرتا ہے؟ واہ, کام کیا کرتا ہے؟ بہت خوب. اور وہ کیا کام کرتا تھا پتا ہے؟ کیا کرتا تھا؟ چوری. زور سے بولو. چوری کرتا تھا. جنید بغدادی فرماتے کیا کام کرتا ہے؟ تو حضور چھوٹا سا کام ہے. کیا بتاؤ؟ اب کوئی کہہ دے گا کہ میں چور نہیں کہے گا. جنید بغدادی مسکرائے, مسکرا کے فرمایا چھوٹا کام کرتا ہے, دامن پکڑا دیا, لے بول. توبہ کرائی, فرماتے ہیں بولو شراب نہیں پیئیں گے, زنا نہیں کریں گے, چوری. چہرہ دیکھ رہا ہے, پیر کا دامن پکڑ رہا ہے, اب کہہ دے نہیں کریں گے تو پیر کا دامن پکڑ کے جھوٹ بول رہا ہے, اور کہہ دے کریں گے تو پول کھل رہی ہے, کرے تو کرے کیا. لیکن ہماری تمہاری طرح مرید نہیں تھا. پیر کہتے ہیں چوری نہیں کریں گے, پیر سے سب کچھ کہاتے ہیں زنا نہیں کریں گے, چوری نہیں کریں گے, مال نہیں ماریں گے, شراب نہیں پیئیں گے, اور ادھر دامن چھوڑ کے پیر دلی بھی نہیں پہنچتے, اس سے پہلے ہی بوتل ہاتھ میں آ جاتی ہے. ابھی پیر راستے میں ہے, اس سے پہلے غیبت شروع ہو جاتی ہے. لیکن وہ مرید ہونے گیا تھا, اسے آخرت کا بڑا خوف تھا, اللہ کا بڑا ڈر تھا. اب یہ بھی نہیں بولا کہ شراب چوری نہیں چھوڑیں گے, بس خاموش ہے. جنید بغدادی فرماتے ہیں بیٹا آگے بولو. کہتا حضور اتنے ہی بہت ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تم مرید ہو گئے, لیکن یاد رکھو جو سچائی سے دامن پکڑ لیتا ہے اور جن کے ہاتھوں میں پیر کا ہاتھ دامن آ جاتا ہے, ہاتھ آ جاتا ہے, وہ پیر کی نظر میں رہتا ہے ہر وقت, چاہے وہ بیلنکا میں ہو یا دوسرس میں ہو, چاہے وہ کہیں بھی گھومتا ہو, بازار میں ہو یا مارکیٹ میں ہو, گھر میں ہو یا دکان میں ہو, کھیت و کھلیان میں ہو, کہیں بھی ہو, کام اس کا رہتا ہے لیکن پیر کی نظر میں رہتا ہے. یہ مت سوچو کہ پیر نہیں دیکھ رہے, پیر کی نظر میں, پیر کی نظر میں رہتا ہے. جنید بغدادی نے فرمایا جا, گھر چلا گیا. اب بس مسکرانے لگا کہ بس کام بن گیا ہے, جنید بغدادی کا مرید ہو گیا, دنیا میں بھی مال لوٹتا رہوں گا اور وہاں بھی جنت میں چلا جاؤں گا. دنیا بھی میری اور آخرت بھی میری. ایک دن نہیں گیا, 2 دن نہیں گیا, 3 دن چوری میں نہیں گیا. دل میں خیال آیا چل اب تو کہیں مار لے, چل کہیں ہاتھ مار لے. گھر سے نکلا, بستی میں گھوم رہا ہے, کون سا امیر کا گھر ہے, کون سا کس کا گھر ہے. ایک دن پڑوس میں دیکھ لیا بڑی اونچی بلڈنگ ہے, اسی میں رات کو ہاتھ ماروں گا. ابھی اس کا ہاتھ لگا نہیں, اس سے پہلے کوئی اور چوری کر کے چلا گیا. اس کا کام نہیں بنا, اس سے پہلے کوئی دوسرا آیا اور چوری کر کے نکل گئے. لوگوں نے اس کو کھڑا ہوا دیکھ ہی لیا تھا, اور 8 نمبر کا چور تھا, بڑا رجسٹر میں تو نام موجود تھا نا اس کا, پولیس کے ریکارڈ میں تو نام موجود تھا.
فوراً پولیس آ جاتی ہے. آنے کے بعد شور مچ جاتا ہے, بہت بڑی چوری ہوئی ہے, ڈاکہ پڑا ہے, بہت مال لٹ گیا ہے. لوگوں نے کہا ہم نے فلانے کو کھڑا ہوا دیکھا, وہی گھر دیکھ لیا, چاروں طرف سے گھوم کے دیکھ لیا. اس کے دروازے پہ پولیس پہنچ گئی. پولیس والوں نے آواز دی فلانے. بیوی سے بولا کون ہے دیکھیے, تو بیوی بولی پولیس. بولے دروازہ مت کھولیے, ابھی مت کھولیے. یہی حال ہوتا ہے چوروں کا پیری کیا ہوتا ہے, بھگتے پھرتے. پہلے تو معلومات دیتے ہیں بھگتے دروازہ مت کھولیے, رک جا. انہوں نے سوچا پھنس گئے, مگر چوری بھی نہیں کری ہے, میں خالی گولی پھنس نہیں آیا. پھر یاد آئی مولوی صاحب کی تقریر کہ اگر مرید گر گیا تو کون بچائے گا؟ پیر. اگر مرید گر گیا تو پیر بچائے گا. اس نے سوچا موقع بڑھیا ہے, اس سے زیادہ موقع اور کب آئے گا. بیوی سے بولا کھولنا مت. دیوار کودا اور کود کے گلی میں بھاگنا شروع کر دیا. پولیس والوں نے دیکھا وہ بھاگ رہا ہے, 5 پولیس والے پیچھے بھاگ رہا ہے. چور آگے بھاگ رہا ہے. بھاگتے بھاگتے جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. عرض کرتا حضور مجھے بچا لو, مجھے بچا لو, مجھے بچا لو. آپ فرماتے کیا ہو گیا, میرے مرید کو کیا پریشانی ہے؟ کہ حضور پولیس پیچھے دوڑی چلی آ رہی ہے, مجھے پکڑ کے لے جائے گی. آپ فرماتے پولیس کی یہ مجال جو میرے مرید کو پکڑ لے, میرے مرید کے پیچھے پولیس کیوں دوڑ رہی ہے؟ کہ حضور 8 نمبر کا چور ہوں, بڑی ڈاکے ڈالے ہیں, بڑی چوریاں کی ہیں. جنید بغدادی نے فرمایا اس دن میں نے پوچھا, جس دن میں نے مرید کیا اس دن میں نے پوچھا تو کیوں نہیں بتایا؟ بولے حضور شرم آ رہی, آج کیوں بتا رہے ہیں؟ بولے پولیس آ رہی. جنید بغدادی فرماتے ہیں جا سامنے والے کمرے میں چھپ جا. ایک دائیں کمرہ ہے, ایک بائیں کمرہ ہے. کہ جا سامنے والے میں چھپ جا. ابھی وہ جا کے چھپائی ہے کہ 5 پولیس والے پہنچ گئے. ان میں سے 2 مسلم تھے اور 3 غیر مسلم تھے. 2 داڑھی والے اور 3 سمجھ رہے ہیں. پہنچ گئے. انہیں پتا تھا کہ ولی کی بارگاہ میں جاؤ, عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کے بات کرو, اور ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کے بولو. ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے حضور آپ کی بارگاہ میں ایک چور آیا ہے, 8 نمبر کا چور ہے. اب جنید بغدادی کہتے ہیں آیا ہے تو پکڑا گیا, اور کہتے ہیں نہیں آیا ہے تو جھوٹ ہے. اور اللہ کا ولی کبھی جھوٹ نہیں بولتا, اور اللہ کے ولی کا جو ہاتھ پکڑ لیتا ہے وہ بھی جھوٹ. ہم تم بھی نہیں بولتے بالکل جھوٹ. ہم نے خواجہ محمد میں کا ہاتھ تو پکڑ لیا, جھوٹ بولتے ہی نہیں ہوگا بالکل. ہمیں کیا مطلب جھوٹ سے؟ جس نے اتنے بڑے پیر کا ہاتھ پکڑ لیا وہ جھوٹ بولے گا؟ نہیں بولے. گریبان میں جھانک کے دیکھو ہم بولتے کہ نہیں بولتے. فیصلہ ہم لوگوں کے ہاتھ میں ہے. جنید بغدادی خاموش ہیں, نگاہیں جھکائے بیٹھے ہوئے. پھر سے کہا حضور 8 نمبر کا چور آیا ہے. خاموش ہے. تیسری بار کا چہرہ اٹھاتے ہیں, آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں, چہرہ بدل جاتا ہے. جلال میں آتے ہیں, جلال میں فرماتے ہیں آیا ہے, سامنے والے کمرے میں چھپا ہے, دم ہے تو جاؤ ڈھونڈ لو. بولنے کا انداز دیکھو. آیا بھی ہے اور کہاں چھپا ہے؟ سامنے والے کمرے میں چھپا ہے. دم ہے تو 5 بھاگتے ہوئے گئے. ان کا غصہ تھا اور چور کا کانپنا تھا. مروا دیا پیر نے, بھلا مرید ہوا. جب تک دامن نہیں پکڑا تب تک پکڑا نہیں گیا, دامن پکڑ لیا تو پیر نے پکڑوا دیا. کیوار کے پیچھے چھپا ہوا کانپ رہا ہے, رو رہا ہے مولا میرے گناہ کو معاف کر دے, آج کے بعد چوری نہیں کروں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج کے بعد کبھی چوری نہیں کروں گا مولا, سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں. 5 پہنچ گئے. کبھی دائیں دیکھتے, کبھی بائیں دیکھتے, کبھی آگے دیکھتے, کبھی پیچھے دیکھتے, سب طرف دیکھ رہے ہیں. وہ سوچ رہا ہے مجھے کمار نے چھپا رکھا ہے, لیکن اسے کیا پتا جنید بغدادی نے اسے ایسا چھپایا ہے کہ کسی کی نظر اسے دیکھ نہیں سکتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کھڑا ہے, 5
5 पुलिस वाले देख के फिर बाहर आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मौला तेरा शुक्र है तूने तो बचा लिया, लेकिन इस पीर ने तो पकड़वा दिया, लेकिन पुलिस चलेगी ना तो कल इस पीर से निपटा। इसने पकड़वाने के चक्कर में बीच वाले कभी छुपाया मुझे, लेकिन वह पीर पीर ही होता है रे। वाह सुभान अल्लाह। वो उसके दिल को भी टटोल रहे थे, वो ये चाह रहे थे तौबा भी कर ले सच्चे दिल से। अभी वो निकल गए, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, मौला तेरा शुक्र तूने बचा लिया। इस पीर ने तो बचने के कोई काम छोड़े ही नहीं थे। 5 पुलिस वाले पहुंचे, हुजूर इस कमरे में नहीं है। जुनैद बगदादी फरमाते हैं दोबारा फिर जाओ, दोबारा फिर जाओ। अब सोचो उसका क्या हाल होगा जो कमरे में छुपा हुआ है। और कांपने लगा, बोले ये पकड़वा के ही मानेगा, अब के बच गया। अब इसने दोबारा फिर भेज दिए। दिल ही दिल में सोच रहा है बच जाऊं, सारे पर निकाल दूंगा जितने भी हैं, देखूंगा बता दूंगा, पता निकाल लूंगा, देख लूंगा। छुपाया सामने वाले कमरे में और अब पकड़वाने के चक्कर में दोबारा भेज दिया है। जुनैद बगदादी मुस्कुरा रहे, दिल की पुकार को सुन रहे। 5 पहुंचे, पूरा कमरा देखा, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, लेकिन नजर फिर भी नहीं आ रहा है। फिर निकल के आ जाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, मौला तू ही बचा रहा है, तो पीर पकड़वाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। पहुंचे का हुजूर इस सामने वाले कमरे में नहीं है। जुनैद बगदादी फरमाते नहीं है, कन्हैया का एक बार और जाओ, एक बार और जाओ। जुनैद बगदादी पका रहे थे, सुभान और अल्लाह। को बच्ची पक्के तब तोड़ना ना जी। तोड़ोगे तो किसमें क्या निकलेगा, पक्की तोड़ना। फिर जाओ, कांपने लगा, आंखों से आंसू निकल पड़े, बस एक आंसू ही अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। सुभान आंखों से आंसू निकल गए, मौला बड़े गुनाह किए, बड़े यतीमों का माल लूटा है, बड़े बेगाओं का माल मारा है। मौला मैं तौबा करता हूँ, जिस जिसका लिया है मैं सबका वापस कर दूंगा, मौला आज बचा ले। रोता जा रहा है, कहता जा रहा है, रोता जा रहा है, दुआएं करता जा रहा है, रोता जा रहा है, करता जा रहा है। 5 देख के लौट के आ जाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, सजदे में गिर जाता है। इधर सजदे में गिरना था, 5 जुनैद बगदादी की बारगाह में पहुंचते हैं, कहते हैं नहीं है। जुनैद बगदादी फरमाते हैं इसी में जो 3 गैर मुस्लिम थे, कहते हैं अल्लाह के वली सुन ले, अगर सामने वाले कमरे से तूने चोर को निकाल लिया तो हम कसम खाते हैं हम भी तेरे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान। सुभान अल्लाह। अगर तूने सामने वाले से निकाल दिया। अब जुनैद बगदादी का जुमला सुन लो और मचल जाओ। क्या कहते हैं मुरीद, दिल में सोच रहा था कि आज बच गया तो कल पीर से पूछ लूंगा। सुभान अल्लाह। बात दिली दिल में मार रहा हो, कौन सा पीर देख रहा है, जैसा चाहे वैसा कह ले, जैसा चाहे वैसे कर ले, जितना चाहे उतना कमा ले, कौन सा पीर देख रहा है। अबे पीर देख भी रहा है और तेरे दिल की बात को भी जानने आया है। जुनैद बगदादी फरमाते हैं मुरीद दिली दिल में कह रहा था आज बच गया तो पीर से पूछ लूंगा। अबे निकला, तुझे किसी आम ने नहीं छुपाया है, बल्कि तुझे जुनैद बगदादी ने छुपाया है, और जिसे जुनैद छुपा देंगे उसे दुनिया का कोई ढूंढ नहीं सकता है। जब वो सामने से निकल के आया तो वो जो 3 थे वो कदमों पे गिर गए, हाथ जोड़ के कहते हैं हमें भी कलमा पढ़ा लो। कसम खुदा की, जिसे बगदाद वाला जुनैद छुपा दे उसे कोई ढूंढ नहीं सकता। अबे जिस मुजरिम को जुनैद अपनी चादर में छुपा दे उसे कोई ढूंढ नहीं सकता। जिस मुजरिम को जुनैद अपने कमरे में छुपा दे उसे कोई ढूंढ नहीं सकता। तो जिस मुजरिम को और जिस गुनाहगार को मदीने वाला मैदान महशर में छुपाएगा उसे कौन ढूंढ सकता है। जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसुल वरा।
یہ غوث اعظم کی محفل ہے. سمجھ میں آیا؟ بہت سمجھ میں آگئی پیروں سے کیا ملتا ہے؟ 11ویں منانے سے ملتا کیا ہے؟ سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ ایک آدمی 11ویں مناتا تھا، جسے اب 11ویں منی ہے نا، لنگر خوب لٹاتا تھا. حضرت نے بیان کیا تو 11ویں منانا تھا، وہ خوب مناتا تھا. ایک دن کیا ہوا، وہ انسان کثرت سے خرچ کرتا ہے، زیادہ 11ویں مناتا ہے. ہر انسان ہر وقت ہر مہینے لٹا رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے. جو انسان 1 روپیہ بھی اگر ان کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، 1 روپیہ، کتنا؟ 1 روپیہ بھی اگر ان کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو پھر پروردگار یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا بڑا گنہگار ہے، یہ نہیں دیکھتا کتنا بڑا سیاہکار ہے. کسی نے 1000 2000 5000 20000 50000 خرچ کیے ہیں تو اس کا رکھتا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک مثال سمجھو، یعنی کہ مولانا ناصر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا کوئی نواسا ہے، حاکم بھائی ان کا کوئی نواسا ہے نا، نواسے پیدا ہوئے تو میں آیا، کرتا ٹوپی لے کے آ گیا. کیا کرتا ٹوپی سمجھتے ہو؟ جی ہاں یہی کرتا ہوتا ٹوپی ہے. لے کے آ گیا میں. اب کرتا ٹوپی لے کے میں آیا، آنے کے بعد میں نے حاکم بھائی سے کہا، حاکم بھائی نواسا مبارک ہو، اور یہ 10,000 روپے کی بھیٹ چھوڑے کے لیے اور یہ کپڑے آپ کے لیے، نواسے کے لیے. تو حاکم بھائی لے گئے اور گھر میں جا کے آپ کھانا وانا کھلوایا. اس کے بعد پھر آپس میں گفتگو کرتے ہیں، یار مولوی صاحب 10,000 روپے خرچ کر کے آئے ہے نا، تو بھائی کیا دینا چاہیے نا، بھیٹ کرتے نہیں کرتے ہیں. تو اگر کوئی 10,000 کا میں لے کے آؤں گا تو تم کتنے دو گے مجھے؟ 5,000. کتنے دو بولو؟ بڑھا کر ہی دیں گے. 10 کے 15 تو سوچو گے، لیکن 10 کے 5 نہیں سوچو گے، جی ہاں ہے نا. حالانکہ تم محتاج ہو، تم تو خود دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلتے ہو. کبھی غوث اعظم کا ٹکڑا ملتا ہے، کبھی خواجہ محمد میاں کا ٹکڑا ملتا ہے، کبھی نبی کا ٹکڑا ملتا ہے. ان ٹکڑوں پہ تم پلتے ہو. تمہارے نواسے کو اگر میں 10 لاتا ہوں تو تم 20 دیتے ہو، میں 20 لاتا ہوں تو تم 30 دیتے ہو، میں 30 لاتا ہوں تو تم 50 دیتے ہو. تو یہ جو 11ویں ہے نا، یہ کس کا نواسا ہے؟ واہ واہ بہت خوب. کس کا نواسا؟ نبی کا. کس کا نواسا؟ نبی کا نواسا. ہم نے 50,000 روپے خرچ کر دیے ان کے نواسے کی خوشی میں، تو ہمارے نبی ہمیں کتنے دیں گے؟ 30,000. ابے 50 کے تو 50 تو بھی نہیں دیتا ہے، پھر وہ تو دینے والا ہے. اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ ان کا نواسا ہے. 1 گھنٹہ ہو گیا میرے کو بولتے ہوئے، تو آؤ حضور غوث اعظم کا نسب سن لو اور بات کو ختم کر لو. سننا چاہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کے دادا پردادا؟ دنیا کا پہلا انسان کون ہے؟ دنیا کا پہلا انسان بتاؤ کون؟ آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور غوث اعظم تک کون کون کس سلسلے میں آپ کے؟ واہ 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 مطلب زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت وہ خوب. چیز ہے قسم خدا کی، اگر ایک نام بھی تم نے یاد کر لیا تو سمجھ لے وہ ایک ہی نام ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے ایک ہی نام تھا. زور سے بولو سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش ہیں، شیش کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے کینان ہیں، کینان کے بیٹے ملائیل ہیں، ملائیل کے بیٹے بیالت ہیں، بیالت کے بیٹے ادریس ہیں، ادریس کے بیٹے متوسط ہیں، متوسط کے بیٹے نمک نام کے بیٹے نوح ہیں، نوح کے بیٹے سام ہیں، سام کے بیٹے زلاد ہیں، زلاد کے بیٹے صالح ہیں، صالح کے بیٹے عابل، عابل کے بیٹے داتا ہے، داتا کے بیٹے راوا ہے، راوا کے بیٹے ساروق ہے، ساروق کے بیٹے ناخور ہے، ناخور کے بیٹے طارق ہے، طارق کے بیٹے سبحان ابراہیم خلیل اللہ ہے. سبحان اللہ. میرے نبی کے دادا ہیں. جی اتنے نام میں نے بیان کر دیے، اتنے نام تو تمہیں اپنے باپ داداؤں کے بھی یاد ہیں. اور دوسری بات
کہ میرے نبی کے نسب نامہ ہے، میرے آقا کے داداؤں کے نام ہے. بلند آواز سے بولے زور سے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یانس کے بیٹے کینان کے بیٹے ملائی کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوسط کے بیٹے لمک کے بیٹے نوح کے بیٹے شام کے بیٹے زلا کے بیٹے صالح کے بیٹے عابد کے بیٹے دادا کے بیٹے لابا کے بیٹے سارو کے بیٹے نابو کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار کے بیٹے عوام کے بیٹے حمد کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے عیسیٰ کے بیٹے عیسیٰ کے بیٹے اور کے بیٹے ابا کے بیٹے عدنان کے بیٹے مات کے بیٹے نزار کے بیٹے مزر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مجلکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے بہار کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاف کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبدالمناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سب سے اعلیٰ بولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا. ہمارا ارے کس کا نبی اپنے مولا کا پیارا؟ ہمارا نبی. تمہارا سب کا نبی ہے نا جی. تو پھر اپنا نبی زور سے کہو. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. اس کا نبی فرماتے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا. سبحان اللہ. اب آؤ امام حضرت غوث پاک کی طرف. سبحان اللہ. بات کو نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا، ان کے بڑے بیٹے امام حسن، ان کے بیٹے حسن مسنہ، ان کے بیٹے عبداللہ محض، ان کے بیٹے موسیٰ جون، ان کے بیٹے عبداللہ ثانی، ان کے بیٹے سیدنا موسیٰ، ان کے بیٹے سیدنا داؤد، ان کے بیٹے سیدنا محمد، ان کے بیٹے سیدنا یحییٰ، ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ، ان کے بیٹے سیدنا ابو صالح، ان کے بیٹے سیدنا حضور غوث اعظم. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم. آپ حسنی حسینی ہیں جی. یہ ہوگا حسنی حسینی بھی دیکھ لیا جائے. جی. سبحان اللہ. ادھر پلٹ کیا جائے. بہت خوب. میرے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا، ان کے چھوٹے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے زین العابدین، ان کے بیٹے امام بکر، ان کے بیٹے امام جعفر، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے امام علی رضا، ان کے بیٹے سیدنا محمد جواد، ان کے بیٹے سیدنا ابو الکلام، ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ سمعی، اور ان کی بیٹی سیدنا فاطمہ ام الخیر، اور ان کے بیٹے حضور غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. جیلانی، یہ میرے غوث اعظم کا شجرہ. واہ واہ. سبحان اللہ. یہ سمجھ لو انشاءاللہ تم نے سن لیا اور میں نے سنا دیا. اللہ کا کرم ہے، اس نے مجھے یاد کرا دیا. سمجھ لو میرا بیڑا پار. میرا ہی کیا تمہارا بھی ہے. اللہ ہم سب کا بیڑا پار فرما دے. سلمانوں میرے کہنے سننے میں جو غلطی ہے جزاک اللہ. بہت خوب بہت خوب. ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اگر اجازت ہو تو 2 شعر پڑھ دیں حضرت. بالکل بالکل پڑھ. آواز بیٹھ رہی ہے، مائک آواز کھینچ رہا ہے، لیکن 2 شعر پڑھنا. وہ اس لیے کہ جس کا ہم نے شجرہ سنایا نا، اسی شجرے میں کالے رسول اور آتا ہے نیچے. کالے رسول اور آتا ہے. میرا دوست ہے، وہ بڑی محبت کرتا تھا مجھ سے. انتقال ہو گیا. میں اکثر اس سے کہتا تھا تو جنت میں چلا جائے گا یار میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، میرا کیا ہوگا میدان محشر میں. تو وہ کہتا تو فکر کیوں کرتا ہے، جنت تو میرے نانا کی ہے. میں اس وقت تک جاؤں گا نہیں جب تک تجھے نہیں دیکھیں. بس مجھے اسی پہ ناز ہے. اور اب بھی اکثر خوابوں میں آتا ہے جی. تو وہی کہتا ہے، کہہ دینا عبدالقیوم سے ٹینشن نہ کرے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اسے ساتھ نہیں لے جاؤں. تو سمجھ لو مجھ پاپی کا بیڑا انشاءاللہ پار. اس کی خواہش رہتی تھی کہ میں شعر ضرور پڑھوں، میری طرف آواز کی طرف غور نہ کرے، اشعار کی طرف غور کرے. انشاءاللہ مچل کے بولے سبحان اللہ، اور دور سے بولے سبحان اللہ. یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے. ابھی بسی نہیں ہے لگ رہی ہے، دھیرے سے بول رہے ہو. سنی 2 قسم کا، ٹی ٹی ایس ٹناٹن اور ایک ٹی پی ایس. ٹی ٹی ایس ہوتا ہے وہ زور سے بولتا ہے، ٹی پی ایس ہوتا ہے
دھیرے سے ابھی میرے بعد تمہیں تقریر سننا نہیں ہے. حضرت علامہ مولانا جمیل احمد صاحب کی بلا سنائیں گے نہیں, تمہیں تقریر دکھائیں گے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ہم تو سنا رہے ہیں, تمہیں دکھائیں گے. سنانے اور دکھانے میں بہت فرق ہوتا ہے. تو اگر تم دیکھنا چاہتے تو آنکھیں کھولو, لبوں سے بولو, اور آواز کو ذرا اونچی اٹھا کے, ہاتھوں کو اٹھا کے, سر کو جھکا کے, مدینے کی طرف لو لگا کے بلند آواز سے بولو, یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے. اگر جس کے سینے میں بس یہ بھائی بولے یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے, یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں, یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں, کہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں, جس میں ہو جس میں ہو جس میں ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں, جس میں ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں, میرے نور والے کا گھر تو ہے مدینے میں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ آواز جو بیٹھ رہی ہے نا, راتوں کی مار بٹھا رہی ہے. بے شک, بے شک. یعنی کتنی رات ہے, وہی سوئے نہیں ہے رات, کبھی 4 بجے, کبھی 3 بجے, کبھی 4 بجے, کبھی 3 بجے. اور دن میں, رات میں پروگرام میں نہیں سوتے ہیں, اور دن میں شادی والے نہیں سوتے کہ چل دعوت میں, کہ چلو وہاں, کہ چلو وہاں. تو نہ رات میں سکون نہ دن میں سکون. اس لیے مار, یہ رات کی رات ہے, رات کا جاگنا اور دن کی دعوت ہے, یہ دبا کے رکھ رہی ہے. لیکن یاد رکھو یار, نبی کے غلام کا کچھ نہیں ہوتا ہے. کل پھر کڑاکے سے بولے گی آواز, ایک رات کی تو بات ہے. کل انشاءاللہ جب تم دیکھو گے نہ لائق تو پھر آواز کڑاکے سے بولے, اس لیے زور سے بولو, میرے نور والے کا گھر تو ہے مدینے میں, کہ میرے نور والے کا گھر تو ہے مدینے میں, ہم اگر وہ رہتے ہیں, ہم اگر وہ رہتے ہیں سنیوں کے, ہم اگر وہ رہتے ہیں سنیوں کے میں, جس میں ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے. میرے کہنے میں سننے میں جو غلطیاں ہیں اللہ اس کو معاف فرمائے. سب لوگ کلمہ شریف پڑھیں گے, بلند آواز سے لا الہ الا اللہ. بھوک کی سیر چلی, کچھ میں شاد رہے, پاک باجہ تک گلشن تیرا باد رہے. السلام علیکم. بڑے ناشیب پڑھنی. اب آپ کے سامنے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے لیے مولانا ناصر صاحب مولانا ناصر صاحب